بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد رسم و رواج کے بیان کا جو سلسلہ جاری ہے، آج ہم اسی سلسلے کے ایک اور مسئلے کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل میں نے آپ کے سامنے گفتگو جب شروع کی تھی کل کے درس میں، تو دو رسموں کا میں نے ذکر کیا، ہلدی اور شکرانہ، جس کو بعض علاقوں میں مانجا اور سانچک کہتے ہیں۔ کل ہلدی کے بارے میں باتیں ہوئی، وقت ہو گیا تھا تو ہم نے درس روک لیا تھا۔ آج جسے شکرانہ کہا جاتا ہے، اس شکرانے کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یا جسے بعض علاقوں کے اندر سانچک کہا جاتا ہے۔ اس میں اصل میں کئی پہلو ہیں، کئی مسئلے ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عام طور پر شادی سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، شادی یعنی نکاح سے ایک دن پہلے یہ جو ہے عام طور پر یہ رسم منائی جاتی ہے۔ اور کل جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ دین سے اس کا سرے سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، یہ ایسا نہیں کہ دین کی کوئی ایک صحیح بنیاد تھی، اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا ہو، کچھ چیزوں کو بدل دیا گیا ہو، نہیں، یہ رسم ہی سرے سے بے بنیاد ہے۔ یہ جو سانچک یا پھر شکرانہ جسے کہتے ہیں، یہ سرے سے بے بنیاد رسم ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، کئی کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دلہن سے متعلق، دوسرے نمبر پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دولہے سے متعلق ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دولہے کے رشتہ داروں سے متعلق ہے، جس کو بارات کہتے ہیں۔ آج اسی ترتیب سے ہم یہ تینوں مسائل سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آج شکرانہ یا سانچک کے نام پہ لوگ مناتے ہیں۔ جہاں تک دلہن سے متعلق مسئلہ ہے، لوگ اسی دن خاص طور پر وہ سارے کپڑے، تحفے تحائف، وہ ساری چیزیں جو دلہن کو لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے ہدیہ کی جانی ہے، تحفے میں دینا چاہتے ہیں، وہ کپڑے، وہ لباس وغیرہ، وہ اسی دن جاتا ہے۔ آج ہی کے دن یعنی شکرانے کے دن لڑکی کے گھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، اور لے جانے کے بھی اس کی اپنی رسومات ہیں، کون سی چیز کون لے جائے گا، کون سی چیز کون نہیں لے جائے گا، ایک ترتیب ہے۔ لے جاتے ہیں، دلہن کے کپڑے لے جا کر دلہن کو دیے جاتے ہیں۔ اب دینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف دلہن تک مسئلہ، تحفے دینے تک مسئلہ ہو گیا، وہاں دلہن کو تیار کروا کے بٹھایا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے بتایا کہ بعض علاقوں میں باقاعدہ رسم ہوتی ہے، ہمارے ہاں پان سپاری جانتے ہیں، پان ہوتا ہے، اس کے ساتھ سپاری رکھی جاتی ہے۔ یہ پان سپاری کی ایک الگ رسم ہوتی ہے جو اس دن خاص طور پہ شکرانے کے دن لڑکی کے ساتھ یعنی اس پر سے پان اتارا جاتا ہے۔ جیسے نظر اتارنے کے لیے غیر مسلموں کے ہاں کسی بھی چیز کو اتارا جاتا ہے، آدمی کے اوپر سے وارنا جسے کہتے ہیں وارا جاتا ہے، یہ انداز لڑکی کے ساتھ۔ اچھا، صرف پان نہیں، کچھ علاقوں میں سنا کہ مصری باقاعدہ لڑکی کے پورے سر سے لے کے پیر تک اس پر سے اتاری جاتی ہے ساری چیزیں۔ ایسی بہت ساری رسمیں ہیں جس کا تعلق لڑکی سے، یعنی لڑکے کے گھرانے کی کچھ منتخب خواتین، کچھ منتخب افراد آتے ہیں اور آ کر وہ جو ساز و سامان ہے، تحفے لڑکی کو دینے ہیں، وہ دے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ، یہ لڑکی سے متعلق رسمیں ہیں، سراسر بے بنیاد رسمیں۔ اگر کوئی تحفہ دینا ہے،
اگر پہلے دینا ہے 2 دن پہلے دے دیجئے، 3 دن پہلے دے دیجئے، یا 1 دن پہلے دے دیجئے. کوئی 1-2 لوگ جا کر گھر میں دے کر آ جائیں کسی بھی وقت. وہ جو شکرانے کی شکل دے کر باقاعدہ لڑکی کے لیے اہتمام کے ساتھ اس کی جو رسم باقاعدہ ہوتی ہے، یہ غلط رسم ہے، بے بنیاد رسم ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں لڑکے کی رسم سے متعلق. اور لڑکے کی جو رسمیں ہیں نا، یہ الگ اپنی جگہ پہ مسئلہ. اس دن باقاعدہ لڑکی کے گھر سے سب سے پہلے تو جہیز کا سامان جاتا ہے. انشاءاللہ ہم جہیز کے مسئلے پہ بات کریں گے مستقل. لیکن میں مسئلہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ جہیز باقاعدہ لڑکی کے گھر سے لڑکے کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے. پلنگ ہو گیا، ڈائننگ ٹیبل ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور جا کر پورا وہ گھر میں تیار کر کے بیٹھے ہوتے، کمرہ خالی رکھ کر کہ یہاں سے پلنگ آئے گا، یہاں سے ڈریسنگ ٹیبل آئے گا، یہاں سے فریج آئے گا، یہاں سے فلاں آئے گا، اور سب کو فکس کرنے فٹ کرنے کے لیے یہاں سے باقاعدہ لوگ جاتے ہیں اور لڑکے کے گھر میں باقاعدہ جہیز دے کر آتے. اسی رات ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد نہیں. اور صرف جہیز کا مسئلہ نہیں، جہیز کے ساتھ اب اس کے ساتھ دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کچھ خاص رسمیں ہوتی ہیں جو لڑکے کے ساتھ کی جاتی ہیں. جیسے لڑکی کے ساتھ اس گھر میں ہوتی ہیں نا، ایسی کچھ رسمیں لڑکے کے گھر میں ہوتی ہیں. اور یہ جو رسمیں ہوتی ہیں، کچھ جگہ پہ ہو سکتا ہے یہ رسمیں نہ ہوتی ہو، لیکن جس جگہ ہوتی ہیں بہت بری طرح سے ہوتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا رسمیں ہوتی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ باقاعدہ لڑکے کے ساتھ جاتے ہیں، لڑکے کے گھر جاتی ہیں لڑکی کے گھر کی خواتین، اور اس میں خاص طور پر سالیاں جو ابھی سالی نہیں ہوئی، کل نکاح قبول کرے گا تو جو سالیاں بنے گی. آج جو غیر محرم ہیں وہ لڑکیاں باقاعدہ جاتی ہیں، اور وہ سب جانے کے بعد اب وہاں باقاعدہ مجلس سجتی ہے، اور مجلس میں سے پردے کے پیچھے سے کچھ رسمیں نبھائی جاتی. کیا رسم ہے معلوم ہے؟ میں نے سنا تھا، مجھے یقین نہیں ہوا، لیکن میں نے پوچھا، کہا ہوتا ہے واقعتاً ایسے. کہا سب سے پہلے جو ہے لڑکی جو سالی ہے، سالیوں میں سے کوئی سالی، وہ اپنا ہاتھ دیتی ہے یا اس کی انگلی جو ہے لڑکا پکڑتا ہے، بیوی کی نہیں. اور بیوی بھی ابھی جو بیوی بھی نہیں ہوئی، کل بیوی ہوگی، لیکن کم سے کم بیوی کی بھی بات آدمی سوچے، وہ بیوی بھی نہیں، بیوی کی بہن سالی جو نکاح کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہوگی جب تک وہ خاتون نکاح میں ہے، جو اس کے لیے پردہ ضروری ہے. وہ سالی کی انگلی پکڑتا ہے اور یہ اقرار لیتا ہے، تم میری باندی بن کر رہو گی. یہی الفاظ سنیے آپ، تم میری باندی بن کر رہو گی. لڑکی سے یہ اقرار لیتا، بیوی سے نہیں، سالی سے. یہ جو ہمارے اردو میں ایک مثال مشہور ہے، سالی آدھی گھر والی، یا ایسے ہی جملہ نہیں لگتا، یہ لگتا ہے باقاعدہ اس کے لیے تو یہ سب ساری رسمیں بنائی ہوئی، تم میری باندی بن کر رہو گی. اب اس میں نخرے ہوتے ہیں، اس میں کھیل ہوتا ہے، اس میں بے حیائی ہوتی ہے. یہ یہاں سے کھلکھلا کے ہنستی، وہ وہاں کے کھلکھلا کے ہنستا ہے. یہ باقاعدہ کافی دیر تک تکرار چلتی ہے. اب اس کے بعد کافی دیر کے بعد وہ جا کر مان لیتی ہے کہ ہاں میں باندی بن کر رہوں گی. تب پھر اگلی رسم ہوتی ہے. اب اگلی رسم کیا ہے؟ اب لڑکے کی انگلی لڑکی پکڑتی ہے. کون لڑکی؟ وہی سالی. اور وہ اقرار کیا لیتی ہے؟ تم میری بہن کے غلام بن کر رہو گے. مجھے یقین نہیں ہوا جب میں نے معلوم کیا یہ، لیکن بتایا ہوتا ہے باقاعدہ ایسا. تم میری بہن کے غلام بن کر رہو گے. یہ صاف لفظوں میں اقرار ہوتا ہے. اور کہا بعض جگہ پہ لفظ غلام کو نہیں پسند کرتے، تو یہ اقرار ہوتا ہے کہ مرتے دم تک میری بہن کی بات سن کر اسی کے حساب سے آپ چلیں گے. وہ اقرار جب کرتا ہے، یہاں بھی پھر وہ نخرے، وہ کھیل، وہ کود، وہ تماشا، اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں رسمی. اور کافی دیر بعد جب وہ مانتا ہے تو پھر اس کے بعد میں لڑکے کی انگلی پر مہندی لگائی جاتی. وہ دیکھتے ہیں آپ شادی کرنے والے لڑکوں کے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ جو خنصر کہتے ہیں، ہمارے عام زبان میں کرنگ انگلی بولتے ہیں، ہم لوگ اس کو کرنگ بولتے ہیں نا. یہ جو خنصر ہے اردو میں، فصیح اردو میں، عربی میں اس کو خنصر بنصر کہتے ہیں. خنصر جو ہوتی اس میں مہندی لگائی جاتی ہے. یہ سالیاں اور دوسری جو وہ لگاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی سے پہلے شکرانے کے دن کی یہ جو لے دے ہے، تکرار ہے، یہ مکمل ہوئی اور دونوں طرف سے اقرار کا معاملہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد باقاعدہ
پیسوں کے لیے بات چیت ہوتی ہے، کچھ پیسہ وہ دیں گے، وہ اس پر تیار نہیں ہوتا لڑکا، کافی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو اس سلسلے میں جو ہے ادا ہوتا. پھر اس کے بعد لڑکے کے ہاتھ پر سکہ جو پیسے کا ہوتا ہے، بعض علاقوں میں سنا کہ باقاعدہ یہاں ہاتھ پر سکہ باندھا جاتا ہے، کپڑے میں لپیٹ کر سکہ باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ سکہ بندھا رہتا ہے کب تک؟ شادی کے بعد 4 دنوں تک بندھا رہتا ہے. آپ دیکھیے گا آج بھی یہ رسم و رواج کرنے والے جو دولہے ہوتے ہیں، یہ سننے کے بعد میں نے یاد کیا تو کچھ ایسی مناسبتیں یاد آئی جو بہت لڑکپن میں ہم نے دیکھی تھی. ہاتھ میں باقاعدہ عام طور پہ ہرے کپڑے میں اور کبھی کبھار کسی دوسرے رنگ کے کپڑے میں ہاتھ پر یہاں سکہ بندھا رہتا ہے باقاعدہ. کہا یہ رات میں باندھا جاتا ہے اور یہ جو ہے نیک شگون مانا جاتا ہے، اور یہ پیسہ اتارا جاتا ہے باقاعدہ نکاح کے 4 دن کے بعد. یہ ہے شکرانے کے دن لڑکے کے ساتھ کی جانے والی رسمیں. اور میں پھر دوہرا کر کہوں جو میں بتا رہا ہوں وہ میری معلومات کی حد تک ہیں، اور اس میں بھی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، اس لیے کہ مقصد صرف بنیادیں بتانا کہ کتنی خرافات بھری ہوئی ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ناچ گانے کی جو محفل ہلدی میں ہوتی ہے، اسی قسم کی محفل رات میں یہاں بھی لگتی ہے. ہاں یہ ہے کہ یہاں لڑکی کے گھر والے جو ہے وہ ان کا انوالومنٹ اس حیثیت سے نہیں ہوتا کہ یہ مجلس لڑکے کے گھر میں لگتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوگی لڑکے سے متعلق رسمیں. ایک تیسرا حصہ ہے یہ جو شکرانے کی رسم ہے، جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے لڑکے کے متعلقین کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا. شکرانے کی دعوت لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے لڑکوں کے لیے کرنا. ہمارے علاقے میں یہ تصور بارات لے کر جانے کا کم ہے. نارتھ انڈیا کے اندر یہ بات ہم نے سنی ہے ہمارے اپنے ساتھی احباب سے، اور یہ سنا ہے کہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ لڑکا اور اس کے بستی، اس کے خاندان، اس کے دوست احباب کا پورا جمع غفیر قافلہ لڑکی کی بستی میں جا کے ڈیرا ڈال لیتا، کبھی 4 دن پہلے، کبھی 5 دن پہلے. اور کہا کہ اب حالت بہتر ہوئی، اور بہتر ہونے کے بعد حال یہ ہے 1 دن پہلے جا کر بارات اس کے لڑکی کی بستی میں ڈیرا ڈال لیتی ہے. اب سارے باراتیوں کو کھلانا، سارے باراتیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، سارے باراتیوں کو خوش کرنا، اور خیال رکھنا کہ ان باراتیوں میں سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا یہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، یہ جو بارات کا مسئلہ ہے نا، یہ بارات کا مسئلہ ہمارے اپنے ساتھی بتاتے ہیں کہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نکال باہر کریں کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ شکرانہ، یہ بارات، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں. منگنی کے بعد سیدھے نکاح کا مسئلہ، یہ درمیان کی ساری مصیبتیں کچھ نہیں. لیکن لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور افسوس تو اس وقت ہوا جب ہم نے یہ سنا کہ یہ بارات لے جانے والے یا بارات میں جانے والے میں بسا اوقات علماء بھی ہوتے. سبحان اللہ. اور یہ مصیبت ہوتی ہے جب عالم اس قسم کے معاملات میں قوم و ملت کے ساتھ جو ہے کھڑا رہے گا، لوگوں کے ساتھ، لوگ کیوں چھوڑیں گے اس کو؟ بہت غلط رسم ہے، بہت غلط رسم. یہ لڑکیوں اور لڑکی والوں پہ ظلم اور زبردستی ہے. یہ اکل اموال الناس بالباطل ہے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی شکل ہے کہ آپ اپنی فوج لے کر پہنچ جائیں، خاندان لے کر پہنچ جائیں، دوستوں کا پورا جمع غفیر لے کر پہنچ جائیں، آپ کا بس چلے تو بستی کو ہی اٹھا کر لے جائیں اور لے جا کے بارات کی شکل میں وہاں بیٹھے رہیں. اور بیچارہ اپنی بیٹی کے سر پہ وہ جو شادی کا جوڑا وہ سجا دیکھنے کی خاطر وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ قرض کرتا ہے، کہیں سے ڈوبتا ہے، کہیں سے ابھرتا ہے. سب لوگ، بستی کے لوگ سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. کیوں معلوم ہے آپ کو؟ اگر کوئی ناراض ہو گیا اس دن باراتیوں میں سے کسی کے ساتھ ذرا اونچ نیچ ہو گئی، لڑکے کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، لڑکے کے باپ کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. میری بستی والوں کی آپ نے عزت نہیں کی، میرے سبحان اللہ. ایسی مثالیں آپ کو دسیوں ملیں گی اگر آپ پوچھ کر دیکھیں. اس بارات کے جھگڑوں نے کئی شادیوں کو برباد کر دیا. یعنی باپ نے سب کچھ کر دیا، بارات میں ذرا اونچ نیچ ہو گئی، کھلانے میں کوئی کمی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، یا کسی کے ساتھ گفتگو میں لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کی کسی آدمی سے کچھ زیادتی ہو گئی، بات چیت ہو گئی. اس مسئلے پر لڑکا اڑ جاتا ہے، میں نکاح نہیں کروں گا. لڑکے کا باپ کہتا ہے نہیں،
ہم واپس چلے جائیں گے. اب یہ بیچارہ لڑکی کا باپ ہاتھ جوڑتا ہے، پیر پکڑتا ہے، اپنی عزت کا حوالہ دیتا ہے، اپنی بیٹی کی مجبوری کا حوالہ دیتا ہے. یہ سب ساری خرافات اس لیے ہیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر ایسی بے جا قسم کے رسم و رواج کو لوگوں نے جگہ دی ہوئی. یہ دین تو دور کی بات، انسانیت سے اس کا تعلق نہیں. کیا کسی کی لڑکی کا ہونا، کسی کے گھر میں لڑکے کا ہونا یہ کوئی فرق کی بات ہے کہ آپ یہ کہیں لڑکے والے ہوں گے تو ہمیشہ اوپر رہیں گے، ہمیشہ دبائیں گے، اور لڑکی والے بیچارہ جو ہاتھ جوڑ کر ہمیشہ سامنے کھڑا رہے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. بارات کے نام پہ یہ جو ظلم اور زیادتی سماج کے اندر رائج ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ منگنی کے لیے جا رہے ہیں، جائز طریقے سے وہ آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ نکاح کے دن جا رہے ہیں، وہ جو ہے آپ کے گھر والوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بخوشی کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ جو رسم و رواج اور ان کے چلتے جمع غفیر لے کر پہنچ جانا، گویا دھاوا بول رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک دن تک اس ذہنی کیفیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جہاں باپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں کچھ نیچ نیچ ہو جائے، کہاں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اور یہ لوگ ناراض ہو جائے، میری بیٹی کی شادی اس کا گھر بسنے سے رہ جائے. یہ جو مصیبت ہے نا، یہ بس. اب اس میں مستضاد یہ بھی ہے، اس میں پکوانوں کی تعداد الگ ہے. شکرانہ جسے ہمارے علاقے میں کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں بارات کا اتنا تصور نہیں. پوری بستی کو لے جا کر ایک دن ڈیرا ڈالنے کا تصور ہمارے اپنے علاقے میں بہت کم ہے الحمدللہ. لیکن یہاں بارات کا نہیں ہے، لیکن لڑکی کے گھرانے سے باقاعدہ پکوان پک کر لڑکے کے گھر لازماً پہنچنے چاہیے، اور ڈشیں باقاعدہ طے ہوتی ہیں. بہت بچپن میں مجھے جو یاد ہے، ایسی بات شادیاں مجھے یاد ہیں، میں نے جو دیکھی ہیں، 21 قسم کے پکوان مجھے یاد ہیں. 21 قسم کے پکوان، یہ بہت کم ہیں. ہونے والی جو پکوان ہیں بہت زیادہ ہیں. میٹھوں میں پتہ نہیں کتنی قسم کے، چاول میں پتہ نہیں کتنے قسم کی، روٹیاں کتنے قسم کی، گریوی کتنی قسم کی، کیا کیا سب چیزیں. یہ سب باقاعدہ نمبر ہوتا ہے، اور لوگ شان سے بعد میں بیان کرتے ہیں میرے شکرانے میں اتنی ڈش گئی تھی، میرے شکرانے میں 21 گئی تھی، میری شکرانے میں 31 گئی تھی، میرے میں 50، میرے میں 100. یہ ساری خرافات ہیں اللہ کے بندو. اسلامی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو چاہے بارات لے جا کے لڑکی کے گھر میں بیٹھ کر، اس کی بستی میں بیٹھ کر ایک زبردستی کھانا پینا اور اپنے لڑکے والے ہونے کی ایک دھاگ جمانا اور زور لگانا، یہ ظلم ہے. تو یہ بھی غلط ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے اس رات لڑکے کے گھر باقاعدہ پکوان بھیجے جائیں، اور لڑکا اپنے گھر پہ دوسرے لوگوں کو بلا کر، دوست احباب کو بلا کر دعوتیں کروائے کہ میرے سسرال سے یہ آئے گا، لڑکی کے گھر سے یہ آئے گا. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بے بنیاد ہیں. بلکہ میں نے کہا نا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، حالانکہ نہ لڑکی والے مجبور ہیں نہ لڑکے والے، لیکن ہمارے سماج میں صورتحال کچھ ایسی بنا دی گئی ہے کہ لڑکی کا باپ ہونا ایک مجبوری ہے اس کی بیچارے کی. اور اب وہ لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بیٹی کا گھر بسانے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور انہی سب رسموں نے گھر والوں کو ہی نہیں، پورے خاندان کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کا گھر اطمینان کے ساتھ بس جائے. حاضرین گرامی قدر، یہ ہے شکرانہ، یہ ہے بارات کی رسم. اسلامی شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں. میں نے کہا نا کہ منگنی ہے تو بعد میں سیدھے نکاح ہے، یہ درمیان کی یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں. ہاں، درمیان میں ایک اور مسئلہ بھی ضمن ذکر کر لوں. ہلدی اور شکرانے سے ہٹ کر کچھ اور قسم کی دعوتیں، بار بار لڑکے کے والے لڑکی کے گھر جائیں گے، ان کو ضیافت کرنی پڑے گی. لڑکی والے بار بار لڑکے کے گھر آئیں گے، ان کی ضیافت کرنی پڑے گی. دیکھیے، دو چیزوں میں ہلکا سا فرق ہے. محبت کی بات ہے، اگر ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں کوئی غلط نہیں، لیکن یہ بہت ہی غلط ہوگا کہ آپ یہ مان لیں کہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ وہ ہماری خدمت کریں، اور وہ یہ سمجھیں کہ وہ آتے ہیں تو ان کی خدمت کی جائے، ان کا حق ہے. وہ رشتہ نبھ جائے، وہ رشتہ بند جائے، اس کے بعد پھر رشتہ داری شروع ہوتی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے، صورتحال ایسی ہمارے سماج میں بنا دی گئی ہے، جس رشتے کی بنیاد پہ یہ ساری حقداری جگائی جا رہی ہے نا، وہ رشتہ ابھی بندھا ہی نہیں، اس سے پہلے سارے لوگ حقوق لینے کے لیے آ جاتے ہیں. پہلا مسئلہ نکاح تو ہو، نکاح کے بعد جو ہوگا ہوگا، نکاح سے پہلے اس قسم کی کوئی حقداری نہیں ہے. اس لیے دونوں طرف سے، آج آپ لڑکے والے، کل آپ لڑکی والے ہوں گے. ہو سکتا ہے اللہ نے صرف آپ کو بیٹے دیے ہوں تو آپ کے بیٹوں کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سب بیٹیاں ہوں، آپ کی بیٹیوں کے بیٹے ہو سکتے ہیں.
اس لیے سمجھداری کے ساتھ ان سارے رسم و رواج سے دستبردار ہو جاؤ. یہ سانچک کے نام پہ، یہ شکرانے کے نام پہ اور جو کچھ مصیبتیں لوگوں نے رسم و رواج پال کر رکھیں، ان سب سے دستبردار ہو کر سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق نکاح اور شادی کو آسان بنانے کی کوشش کریں اور ان رسم و رواج سے سماج کو چھٹکارا دلائیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج کے درس میں جو بات مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی وہ شکرانے کی رسم سے متعلق تھی. کل انشاءاللہ ذرا وقت لمبا رہے گا درس کا، تو ہم شادی بیاہ کی بقیہ رسم و رواج اور اس کے ساتھ جہیز اور دوسری جو چیزیں ہیں ان سے متعلق کچھ ضروری باتیں کل کے درس میں سنیں گے. تو آج کے درس میں اپنے آپ کو یہیں روک لیتا ہوں. واللہ تعالی اعلم وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.